ورحمۃ اللہ علی موالیہم ومحبیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان محترم، نوجوانان ملت جعفریہ، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ محرم الحرام کی یہ دوسری مجلس ہے۔ خداوند متعال کی ذات کا شکر جزیل اور احسان عظیم ہے کہ اس کی ذات نے آپ جیسے متدین اور شریف عزاداروں کی، مومنین کی زیارت کا شرف بخشا۔ وہ ذات بہت کریم ذات ہے۔ حدیث قدسی میں ایک مومن کی، برادر مومن کی زیارت کا اجر و ثواب جو ہے وہ فرماتا ہے کہ جب ایک مومن جب اپنے برادر مومن کی زیارت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ فقال اللہ تبارک و تعالی ثوابک علیہ، تیرا ثواب میرے اوپر ہے، زورتنی، تو نے میری زیارت کی، اپنے برادر ایمانی کی زیارت کرنے کو خدا کی زیارت کا کے مترادف، ثوابک علیہ، تیرا اپنے اس برادر مومن کی زیارت کرنا، اس کا ثواب میری ذات کے اوپر ہے۔ وَلَسْتُ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا بِدُونِ الْجَنَّةِ، میں اللہ اس برادر مومن کی زیارت کرنے کا اجر و ثواب تجھے جنت سے کام نہیں دوں گا۔ یعنی وہ جنت، وہ نعمات ابدی کی جنت جس کو خلق اللہ کی ذات نے کیا ہے، اور خلق اللہ نے کیا ہے، اور اس جنت کا مالک و سردار محمد و آل محمد کو بنایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا قریب اگر آ جائیں تو بہتر ہوگا، یہ فاصلہ جو ہے یہ سمٹ جائے۔ یعنی وہ جنت جس جنت کا خالق اللہ خود ہے، اور وہی خالق ہے، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، جو بھی چیز ہے اس کا خلق کرنے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ خالق اللہ ہے، مالک محمد و آل محمد علیہ السلام کو بنایا ہے، اور اس جنت کی سرداری ان کو دی ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میری توحید اور میرے نبی کی رسالت اور علی ولی کی ولایت کا اقرار کر کے تم چلے جاؤ اس جنت میں جس میں سرداری ہے حسنین کی، جس جنت کا سردار اللہ نے حسن و حسین کو بنایا ہے۔ تم اس جنت میں چلے جاؤ اور وہ نعمت ابدی حاصل کرو، میری جنت کے مستحق بن جاؤ حسن و حسین کی محبت کے ذریعے سے۔
کیا خیال ہے؟ قابل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ ایک روایت ہے جس کو امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد ابن حنبل میں لکھا ہے کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ہذین یعنی الحسن والحسین، کہ جو ان دونوں سے محبت کرے یعنی حسن و حسین، و اباہما، اور ان دونوں کے ماں باپ سے، وکانا فی جنتی معیہ درجاتی، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ من احبنی و من احبہما و احب اباہما، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کرے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یوں اشارہ کیا کہ میرے اور اس کے درمیان یوں فاصلہ ہوگا جتنا یہ میری دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حسن و حسین کی محبت کا نتیجہ جنت ہے، یعنی ان کی محبت اللہ کی خاطر ہو تو عبادت ہے، نماز پڑھیں تو عبادت ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان، جب میں نے اس کو انسان خلق کیا ہے تو میری رسالت، میری توحید کا اقرار کرنے کے بعد میرے نبی کی رسالت اور علی ولی کی ولایت کا اقرار کر کے بن جائے یہ نمازی اور پڑھے نماز، اور پھر جب نماز میں کھڑا ہو تو کیسے شروع کرتا ہے نماز؟ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تر حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے۔ اب اللہ کی مرضی، وہ جس سے چاہے جس طرح چاہے مدد کروائے، یہ اس کی مرضی، چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے کرائے، چاہے وہ کسی نبی کے ذریعے کسی دوسرے نبی کی مدد کروائے، چاہے حور و غلمان کے ذریعے سے کروائے، چاہے جنات کے ذریعے سے کرائے، چاہے انسانوں کے ذریعے سے مدد کروائے، حقیقی مددگار وہ ہے جس سے چاہے وہ مدد کروائے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے نبی کی مدد علی ولی کے ذریعے سے کرائے تو یہ اس کی مرضی۔ کیا خیال ہے؟ یعنی جب ہم اس دین میں داخل ہو گئے اور پھر اب اللہ کے نبی کی رسالت کو ہم نے مان لیا، اور پھر اللہ کے نبی کا نام بھی ہم نے احترام سے لینا ہے، تو ہم ان کا احترام کس طرح بجا لائیں اور کیسے کریں اور کس طرح کریں؟ ان کو پکاریں تو کیسے، کس طرح پکاریں؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تجہروا کجہر بعضکم، کہ میرے نبی کو تم اس طرح مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور پھر اس محمد مصطفیٰ کو یہ عظمت دی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس سے تمہارے اعمال جو ہیں وہ حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہوگا۔ تو پھر میرے نبی کو پکاریں تو کیسے پکاریں، کس عزت کے ساتھ، کیسے لفظ کو استعمال کریں؟ تو پھر جب نماز میں پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور تشہد پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھتے ہو یا نہیں؟
کہتے ہو نا نماز کے تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ لائق عبادت ہے، اس جیسا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں تک آپ نے سب کچھ کیا، حمد بھی پڑھی، سورہ بھی پڑھی، قیام بھی کیا، رکوع و سجود بھی کیا، کیا نماز مکمل ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ تشہد میں جب صلوات نہ پڑھے تو نماز، اور کیا خوب کہا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن وانزلہ، کہ اے اہل بیت رسول اللہ نے تمہاری محبت میں قرآن میں آیت نازل کر کے تمہاری محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فی الصلاۃ لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول اللہ تمہاری عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص اپنی نماز کے اندر تم اہل بیت رسول پر صلوات نہ پڑھے، ایسے شخص کی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ من لم یصلی علیکم فی الصلاۃ لا صلاۃ لہ، کہ جو بھی تم پر نماز میں صلوات نہ پڑھے، درود نہ پڑھے، اللہ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ پروردگارا نماز تو پڑھتے ہیں، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، تیری عبادت تو کرتے ہیں، ذرا صلوات کا طریقہ تو بتا کہ کیسے۔ اور فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک ایمان والو یاد رکھو کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر صلوات پڑھو اور ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کرو۔ یصلون کا لفظ استعمال کیا، فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ وہ صلوات پڑھتے ہیں، کون؟ اللہ اور فرشتے۔ پھر ہمیں کیسے؟ کیا خیال ہے؟ یہاں پہ تو فقط لفظ ہے نبی کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آیت میں تو ظاہراً لفظ ہیں نبی کے، تو یہ آل، جب یہاں لفظ یہ ہیں، لیکن یاد رکھ پڑھ سورہ حشر، اللہ کی ذات نے سورہ حشر میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں میرا رسول دے دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جو کچھ دے دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ پھر پیغمبر کو اللہ کی ذات نے اختیار دے دیا نا، اور پھر اس کی زبان مبارک پر یہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا ہے، اور پھر یہ کسی عام ہستی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، خالق کے کل موجودات ہیں، انبیاء کا خالق، رسل کا خالق، ملائکہ کا خالق، روح و غلمان کا خالق، جنت و جہنم کا خالق، آسمان و زمین کا خالق۔
ہر شے کا خالق ہے، اس نے اس کی زبان مقدس پر یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ میرا محمد میرے حکم کے سوا نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے مجھ اللہ کے آرڈر سے بولتا ہے۔ یا توجہ ہے، پیغمبر اکرم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اس کی تفصیل کل بتاؤں گا کہ پیغمبر اکرم کو بحیثیت رسول ماننا ہے۔ آج تو صلوات کی فضیلت سنیے نا، صلوات کی۔ اور حضرت زید بن ارقم نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم نے آپ پہ سلام کرنا تو سیکھ لیا، آپ کو سلام کرنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے، یا رسول اللہ ہم صلوات کیسے پڑھیں؟ مسلم شریف میں یہ روایت ہے، اور اس روایت کو حضرت علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تصلی علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹی صلوات مت پڑھنا۔ کیا خیال ہے؟ فقط جناب زید ابن ارقم کہنے لگے، یا رسول اللہ دم کٹی کیا ہے؟ فرمایا کہ لا تقول اللہم صلی علی محمد، نہ کہنا اللہم صلی علی محمد فقط، ولیکن قولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو درود نازل کر محمد پر اور ان کی آل پر۔ کیا خیال ہے؟ درود نازل کر ان پر اور ان کی آل پر، یعنی فقط نبی اکرم پر صلوات نہیں۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اپنے نبی کو، اس اختیار کے مطابق صلوات محمد و آل محمد پر واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر یہ جو یاد رکھو کہ کچھ لوگ جو اس منبر پہ کہہ دیتے ہیں کہ صلوات وہ عبادت ہے جس میں وحدہ لا شریک بھی شامل ہے۔ شریک کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ یعنی میں اور آپ میں سے کوئی ایک شخص میرے ساتھ کسی معاملے میں مثلاً ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس کے نفع اور نقصان کے شریک ہیں یا نہیں؟ برابر کے شریک ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں جس کے ساتھ کوئی معاملہ کروں، میں کہوں کہ نفع کا تو شریک ہوں، نقصان کا شریک نہیں ہوں، تو شریعت میں یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ اس معاملے کو فسخ کرنے کا حکم ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ ہاں میرا دوست یاد رکھ، اللہ جو صلوات پڑھتا ہے، صلوات کا معنی ایک معنی نقل کیے گئے رحمت، اللہ رحمت کا نازل کرنے والا ہے۔ فرشتے جو صلوات پڑھتے ہیں وہ رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ محمد والے محمد پہ جو وہ رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ہم جو صلوات پڑھتے ہیں، یاد رکھیں میرے دوست، اے میرے بزرگ، اے میرے نوجوان، شیعہ ہو یا سنی، دونوں یاد رکھو، نبی اکرم یا ان کی آل پر، ہم ان پر اور ان کی آل پر جو صلوات پڑھتے ہیں، یہ ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں شاہ جی؟ یعنی جب ہم محمد والے محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بہار الانوار میں شیخ باقر مجلسی نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات سے ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی، جب کوئی ایک بندہ میری ذات پر اور میری آل پر
درود پڑھتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، تو اللہ اس پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اس پر کتنی بار پڑھتا ہے؟ یعنی 10 بار رحمت کرتا ہے۔ اور ہمارے برادران اہل سنت کی جو اسلامیات کی کتاب ہے، اس میں پاکستان کی منظور شدہ اسلامیات کی کتاب میں صلوات کی فضیلت کا جو چیپٹر نقل کیے گئے، اس میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب من العافیہ، کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنے کا فائدہ پھر کن کو ہوتا ہے؟ ہمیں۔ کیا خیال؟ وہ تو پہلے ہی اللہ کی رحمت سے لبریز ہیں۔ اور یاد رکھیں میرے دوست، اللہ خالق کی کائنات ہے، اور وہ ہر شے کا خالق و مالک ہونے کے ناطے سے وہ ہے لائق عبادت۔ جس طرح وہ لائق عبادت ہے، تو اس نے محمد و آل محمد کو لائق صلوات بنایا ہے، لائق صلوات بنایا ہے۔ اور یاد رکھ، پیغمبر فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنها تذهب بالنفاق، کہ مجھ پر جب صلوات پڑھو تو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو۔ کیوں؟ کہ یہ تمہارا بلند آواز سے مجھ پر اور میری آل پر صلوات پڑھنا تم سے منافقت کے مرض کو دور کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہمارے برادران اہل سنت جب اذان شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر بھی درود و سلام ہو اور آپ کی آل پر بھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آپ سنتے ہیں نا، ہمارے برادران اہل سنت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں وہ۔ اور درود ابراہیمی جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ تو درود نازل کر محمد پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، جس طرح تو نے درود نازل کیا ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ کیا خیال ہے؟ انکا حمید و مجید، بے شک تو تمام تعریفوں کا لائق تو ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ اے اللہ برکت نازل کر محمد پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور ان کی آل پر۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد۔ اے پروردگار تو درود نازل کر محمد اور ان کی آل پر، اے اللہ برکت نازل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور رحم کر اللہ
اپنے نبی پر اور ان کی آل پر، وبارک علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد، سلام نازل کر اپنے نبی پر اور ان کی آل پر۔ کیا خیال؟ تو پھر یعنی عبادات اسلامی میں سے یہ واحد وہ عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی خاص وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے۔ انسان قبلہ رخ نہ بھی ہو تب بھی، کام میں مشغول ہے تب بھی، اپنی جاب کرتا ہے، یہ وہ واحد عبادت ہے۔ 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ اگر کہتے ہیں تو بتاؤں؟ یعنی گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین گھر کے کام کاج بھی کرتی رہیں، صلوات بھی پڑھتی رہیں، کھانا پکاتے ہوئے تو صلوات پڑھتی رہیں، چپاتی بناتے ہوئے تو صلوات پڑھتی رہیں، جاب کرتا ہے تو جاب میں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے پڑھتا رہے۔ تو سواری پہ جا رہا ہے تو پھر بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا برکت رکھی اللہ کی ذات نے اس صلوات میں۔ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کسی جگہ کی کو مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں، بے شک فارغ بھی بیٹھے ہیں تو صلوات پڑھتے رہیں۔ کیا خیال ہے؟ گھر میں چپاتی بناتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے خواتین کھانا بھی بناتی رہیں، صلوات بھی پڑھتی رہیں، کھانا بھی پکتا رہے گا، برکت بھی ہوتی رہے گی۔ اور پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ چاہے کوئی عالم پڑھتا ہے یا جاہل پڑھتا ہے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، بچہ پڑھے یا جوان، جس سن و سال کا ہے، صلوات کا اجر و ثواب اس کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ باقی اعمال کا اجر جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہوگا، محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنے کا اجر و ثواب ایک سائیڈ پہ ہوگا۔ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اے میرے عزیزو، اٹھاؤ مفاتیح الجنان۔ آج کی شب جمعہ، اس کے شب جمعہ کے اعمال میں سے جو عمل نقل کیا گیا ہے اس میں، اور روز جمعہ کے اعمال میں سے جو عمل نقل کیا گیا ہے، عبادات میں سے سب سے افضل عبادت ہے درود محمد و آل محمد، اور مستحب قرار دیا گیا ہے کہ 1000 مرتبہ شب جمعہ کو اور روز جمعہ کو 1000 مرتبہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھیں۔ اور روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں مفاتیح الجنان میں، شب جمعہ کے اعمال میں امام فرماتے ہیں کہ جمعرات والے دن عصر کے وقت آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کی تختیاں ہوتی ہیں، اور ان پہ وہ ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں، وہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ جو بندہ جمعرات والے دن سے لے کر جمعہ کے دن عصر کے وقت تک کثرت سے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا رہے، ان کے نام لکھتے ہیں ان تختیوں پر۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھتا ہوگا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لے گا۔ اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنے کی۔ اور تیرا اور میرا 7واں امام جس کو اللہ کی ذات نے باب الحوائج بنایا ہے، سارے ہی یہ باب الحوائج ہیں، لیکن اس کا خصوصی لقب ہے باب الحوائج۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء محجوب حتی یصلی محمد و آل محمد، دعا اس وقت تک درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی جب تک محمد و آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے۔ یعنی اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے محمد و آل محمد پہ کیا کریں؟ درود پڑھیں،
دعا مانگنے سے پہلے صلوات پڑھیں اور اس دعا کے ابتدا میں اور آخر پر صلوات پڑھیں، دعا قبول ہوگی۔ ان پہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ یہ وہ لائق صلوات گھرانہ ہے۔ اسی لائق صلوات گھرانے کے افراد میں سے ایک فرد کا نام ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ نام حسین آنے کی دیر ہوتی ہے، اہل معرفت کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ جاتے ہیں۔ غم سید الشہداء بہت بڑی نعمت ہے، لطف پروردگار ہے حسین کا غم۔ بڑی بڑی مصیبتوں اور دکھوں سے بچاتا ہے غم حسین۔ یہ لائق صلوات گھرانہ جن پر درود پڑھنا لازمی ہے، اس گھرانے کے افراد میں سے ایک ہستی کا نام حسین ہے، جس کو امت نے اتنا پریشان کیا۔ آج 4 محرم کی شب ہے۔ عزاداروں روایات میں ملتا ہے جب سواریاں آ کر بیٹھی ہیں نا، بیویوں کو سوار کرانے کے لیے بٹھائی گئی سواریاں، اونٹوں پر محمل بنا کر اماریاں لگائی گئی، بہت خوبصورت پردے لگائے گئے، اور ان مخدرات عصمت کو بٹھایا گیا۔ عزاداروں، علماء نے لکھا ہے ایک اللہ کے رسول کا صحابی ہے جس کا نام ہے عروہ غفاری، کانوں سے بہرا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اتنا بہرا ہے کہ بادل کے کڑکنے کی آواز بھی اس کو سنائی نہیں دیتی، گرجنے کی، بجلی کے کڑکنے کی۔ لیکن آج اللہ جانے اس کو کیسے، جب رونے کی صدائیں بلند ہوئی ہیں نا فاطمہ زہرا کی حویلی میں، اس کو اللہ جانے کیسے سنائی دے گیا۔ بیٹی کو ساتھ لیا ہے کہ پوچھتا ہے بیٹی یہ کدھر سے رونے کی آوازیں آ رہی؟ بیٹی کہتی ہے بابا جان رسول اللہ کے خاندان کے لوگ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین کی بہنیں رو رہی۔ یہ وہ مخدرات عصمت ہے۔ اور وہ غفاری بیٹی کو لے کے ساتھ آیا ہے۔ جب باہر آیا ہے نا تو جناب عباس کیا کہتے جا رہے ہیں؟ گلیوں میں حضرت عباس پھر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں الحجاب، پردہ کرو، لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کروائے۔ اور حضرت عباس نے یہ بھی آرڈر جاری کیا کہ کوئی گھر سے باہر نہ آئے، کوئی چھتوں کے اوپر نہ چڑھے، آج علی کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں۔ پردوں کا محافظ جو تھا پردے بناتا پھرتا رہا بہنوں کے۔ کائنات کی سب سے بڑی پردے دار علی کی بیٹیاں آج باہر آ رہی ہیں۔ کوئی اپنے مکانوں کی چھتوں پہ نہ چلے، نہ کوئی اپنے چھتوں پہ نظر آئے، نہ گلیوں میں نظر آئے، علی کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں۔ حضرت عروہ غفاری آ کر جب آیا ہے نا تو جناب عباس جلال میں آئے، فرمایا عباس یہ میرے نانا کا بزرگ صحابی ہے، عباس یہ تو آنکھوں سے بہرا ہے، عباس یہ تو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، عباس اس کو کچھ نہ کہے۔ عروہ غفاری کو بیٹی بتا رہی ہے، پوچھ رہا ہے بیٹی اب کون سوار ہو رہا ہے؟ کہا علی اکبر کی ماں آئی ہے، بابا علی اصغر کی ماں آئی ہے، بابا اب عباس کی زوجہ کو سوار ہو رہی ہے۔ عروہ غفاری کہتا ہے، بیٹی کے ذریعے سے روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہر ایک بی بی جب آئی ہے نا اس کو اس کے وارث نے سوار کرایا ہے۔ علی اکبر کی ماں آئی تو اکبر نے سوار کرایا، قاسم کی ماں آئی تو قاسم نے سوار کروایا ہے۔ جب یہ بیویاں آئی ہیں، ام لبابہ آئی ہے تو حضرت عباس نے سوار خود کرایا ہے۔ کہتے ہیں کہ آخر پہ ایک دو بیویاں آئی ہیں، ان کے قدموں کے آنے کا دیر تھی، سارے جوانان بنی ہاشم
अपने अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। कहता है अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन भी अपने सीने पे हाथ रख के खड़े हो गए, रो के कहा है मेरी बहन नामदार, मेरी शहादत में बात खत्म हो जाती, तेरे कदम बाहर ना आते। हज़रत ज़ैनब उलिया को लेके चले जवानाने बनी हाशिम, कहीं से ओनो मोहम्मद, कहीं से अली अकबर कासिम, सामने अब्बास और दायां बाजू थामा है हुसैन जैसे अजीम इमाम भाई ने, लेके बड़ी शान और शौकत से ज़हरा की बेटियों को चले हैं। जब सवारी के करीब आए हैं ना, हुक्म दिया है दुख्तर ज़हरा सवार हो जा, ए मुखद्दरा इस्मत सवार हो जा। ये मुअज्जमा सवार नहीं होती, दाएं बाएं देखती है। मज़लूम करबला ने पूछा है मेरी बहन ज़ैनब इधर उधर क्या देखती है? फरमाया भैया हुसैन आज वो ही मुझे सवार कराए जो करबला से लेकर शाम तक आखिर तक मेरे साथ रहेगा। मज़लूम करबला ने सैयद सज्जाद को बुलाया, फरमाया सज्जाद अपनी पुप्पी को सवार कर। सैयद सज्जाद बढ़े, इमाम ने अपने हाथ बढ़ा दिए और अपने पहलू को झुका दिया। फरमाया अम्मा जान मेरे हाथों पे अपने कदमों पे रख के सवार हो जाइए, आज बड़ी शानो शौकत से सवार करा रहे हैं। मैं पूछता हूँ ए मौला मज़लूम करबला, ए मौला अबुल फज़ल अब्बास, ए हम शक्ल पैगंबर, ए शबी हसन मुजतबा कासिम, आज तो बड़ी इज्जत के साथ सवार करा रहे हो। करबला के मैदान में जब आशूर के दिन तुम सब शहीद हो जाओगे और आएगा 11 मुहर्रम का दिन, ये अकेली रह जाएगी, इसके सर पे रिदा न होगी, ये पाबंदे रसन होगी, ये दाएं बाएं देखेगी और फरमाएगी कोई है जो मुझे सवार कराए। और मोहम्मद कासिम अली अकबर अब्बास मदीने में बड़ी शान और शौकत से सवार कराया था। ज़हरा की बेटी अकेली रह गई है, कोई तो आओ मुझे सवार करो। अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।